نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصاد رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آج آخری آیت مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 26 تلاوت کی گئی ہے. ذکر خیر چل رہا ہے انبیاء کرام میں سے عظیم نبی پیغمبر رسول صاحب شریعت صاحب کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کا. کل ان کے بارے میں گزر چکا. آج کی آیت میں بھی انہی کا ذکر خیر ہے کہ اللہ نے ان پر ذمہ داری بھی ڈالی اور ذمہ داری کا مقصد بھی بیان فرمایا اور بہت اہم نصیحتیں بھی بیان فرمائی اور خبردار بھی کر دیا. یہ آیت ایک ہی آیت میں کئی چیزیں ذکر فرمائی گئی. فرمایا کہ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ بے شک ہم نے آپ کو بنایا زمین میں خلیفہ، یعنی اپنا نائب اور لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا حکمران. یہ ہم نے آپ کو بنا دیا. اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، وہ اس زمین پہ اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں. کون؟ آدم علیہ السلام. اور خلافت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق کو قائم کرنا، حق کو قائم کرنا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کا کام ہے حق کو قائم کرنا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کام مسلمان کی پہچان ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ حق کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا. یہ ہر مسلمان کا کام ہے، صرف بادشاہ وقت کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. باقی جتنا وہ اپنا لوگوں پہ منصب رکھتا ہوگا اتنا ہی یہ حق اس کے ذمہ زیادہ ہوگا. گھر کا سربراہ ہے تو اس گھر کی چار دیواری پر حق کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا اس پر لازم ہے. محلے کی سطح تک ہے تو محلے پر، شہر کی سطح پر ہے تو شہر پر، صوبے کی سطح پر ہے تو صوبے پر، ملک کی سطح پر ہے تو ملک پر، دنیا کی سطح پر ہے تو دنیا پر. یہ میں اور آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. تو یہاں متقی، پرہیزگار، اچھا، یہ ساری باتیں اس پر آئیں گی جو حق کو قائم کرنے والا ہوگا. پھر عرض کر دوں گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کام مسلمان کا کیا ہے؟ بولو پہچان ہے. یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے. لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا فریضہ کیا ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اللہ کی زمین پر عدل کرنا، اللہ کی زمین پر انصاف کرنا. ہر مسلمان کا کام ہے. اپنی ذات تک، گھر والوں تک. فیکٹری کا مالک ہے تو سارے اس فیکٹری کی چار دیواری کے اندر جو بھی نظام ہے، مسجد کا سربراہ ہے تو مسجد کے اندر،
ادارے کا سربراہ تو ادارے کے اندر آپ جہاں تک اس کو پھیلا دیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یہ ہے ذمہ داری۔ خلیفہ بنا دیا تو خلیفہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہ بن گئے، آپ کی اب اپنی مرضی۔ جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ صدر صاحب کو یہاں جناب وہ کیا ہے، چھوٹ ہے، تمہارے یہاں اس کو کیا جملہ بولتے ہیں، استثناء۔ اسلام میں استثناء کوئی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں استثناء ہمارے یہاں ہے، ہر عہدے منصب کے اعتبار سے استثناء چل رہے ہیں، اور پھر ظاہری بات اوپر والے پہ ہے تو نیچے والا خود اپنے لیے بھی بنا دیتا ہے، یہ تو چلتا ہے نا۔ وہ کہے گا جی آپ کا ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ صحیح، تو کچھ تو پھر ہمارا بھی حق ہے، اور پھر یوں چلتا چلتا پھر ہر آدمی کو استثناء ہے، اور پھر اینڈ یہی ہوتا ہے میرا معاملہ میری مرضی، میں نے جہنم میں جانا تجھے کیا، پھر اینڈ یہ آ جاتا ہے۔ ہاں جی، پھر سربراہ کو یہ جواب سننا پڑتا ہے کہ میرا معاملہ میری مرضی، میں جہنم میں جاؤں گا، تو کون ہوتا ہے؟ اس رات پھر علماء کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر جہنم میں جانا میں نے جانا، آپ کی تو ٹینشن نہیں۔ کیا مطلب کہ آپ اپنا کام کریں، مجھے کرنے دے جو کرنا ہے، پھر نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہے جی، اس لیے اب یاد رکھنا اسلام میں استثناء ہاں نہیں کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہاں دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ قاضی اور حکمران دونوں منصب ایک آدمی کے پاس، بادشاہ بھی ہے قاضی بھی ہے۔ کون؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہے اور چیف جسٹس بھی ہے، ایک آدمی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ کرام کے دور میں، ہاں لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھے عدلیہ کا سربراہ اس وقت الگ ضروری ہو جاتا ہے جب حکمران جیسے آج ہے، جیسے آج ہے، کیونکہ اگر یہ بھی نظام ہی نہیں کہ ہاتھ میں ہو تو پھر اللہ ماشاء ہاتھ میں ہو تو پھر اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن بہرحال فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تیسری بات وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اس نظام کو، اس ذمہ داری کو گھر کی ہو، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، صرف ہم اوپر ہی نہ ذہن لے جائیں، ہر آدمی اس وقت اپنے من میں غور میں رہے، بس ہر آدمی، کیونکہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ضرور ہے، ہم میں سے بھی ہر آدمی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چودھری سمجھتا ہے۔ تو کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، تمہارے ساتھ یہ کوئی خواہشات لگی ہوئی ہے جو حق کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے خواہشات سے دور رہنا، خواہشات سے دور رہنا۔ جو آج عموماً لفظ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو وہ کرتا ہوں جو میرا جی چاہتا ہے، بھائی مجھے تو فلاں کام پسند ہے۔ یاد رکھنا جو آدمی اپنی پسند کے پیچھے پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ بھائی مجھے تو اللہ کا حکم پسند ہے، مجھے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے، مجھے تو قرآن و سنت کی اتباع پسند ہے، وہ خواہشات سے بچ جائے گا۔ ورنہ شیطان جب راستے سے ہٹاتا ہے تو شروع میں دینی خواہشیں انسان کے سامنے لاتا ہے، اچھے کام لاتا ہے، سننے والا بھی خوش ہوتا ہے، کام بہت اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، بس پھر یوں آہستہ آہستہ خواہشوں کے پیچھے چلا دیتا ہے۔ ہاں جی، وہ صحیح کے اندر غلط ملا دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پٹڑی سے کیا کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ جس طرح یہاں عموماً ایک مثال دے دوں، ہمارے عموماً خواہش ہوتی ہے، معاشرے میں رائج بھی ہے کہ جناب زکوٰۃ، صدقات، خیرات کام وغیرہ رمضان میں ہونے چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ لیکن اسلامی تقاضا کیا ہے؟ ضرورت دیکھی جائے، ضرورت کس وقت ہے، جس وقت ضرورت ہو اس وقت کرنا چاہیے۔ اب معاشرے میں غریب لوگ ہیں، رمضان آ رہا ہے، مال والے کہتے ہیں ہم تو مال رمضان میں نکالیں گے، غریب کی ضرورت یہ ہے اگر رمضان سے پہلے ملتا تو وہ بھی روزے رکھ لیں گے، وہ بھی کیا کر لیں گے، بولو تو بتاؤ کون سی بات ٹھیک ہے؟
کہ رمضان سے پہلے دے دو تاکہ وہ بھی کیا رکھ لیں. لیکن یہ حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب، میرا تو اصول ہے، میری تو عادت ہے، میں تو سارے کام رمضان میں ہی کرتا ہوں. تو یہ تم نے عادت پوری کی ہے، تم نے اسلام کا حکم بولو پورا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، ان چیزوں کو بھی دماغ میں بٹھانا. یوں شیطان گھماتا ہے. اب وہ کہے گا رمضان میں زیادہ ثواب ہے. یہ زیادہ ثواب اس وقت آئے گا جب کوئی بھوکا نہ مر رہا ہوگا. اگر کوئی بھوکا مر رہا ہو تو ثواب چھوڑ، اس کی حاجت پوری کر. اللہ تیری 70 حاجتیں پوری کرے گا، ثواب ان میں ایک حاجت ہے، ثواب ان میں 70، وہ باقی اور حاجتیں آ جائیں گی. یہ تیری حاجت ہے، مجھے زیادہ ثواب ملے. اللہ فرماتے میں رمضان کے علاوہ بھی دینے پہ قادر ہوں. کوئی رمضان کے علاوہ میں نے کسی اور سے مانگ کے تو نہیں دینا ہوتا. دینا تو میں نہیں ہے، دینا تو میں نہیں ہے، تو میں رمضان کے علاوہ بھی دے دوں گا. بخشنا تو میں ہی ہے، کوئی رمضان کی میرے ہاں قید تو کوئی نہیں. لوگ رمضان کے علاوہ بھی مرتے ہیں، میں بخش دیتا ہوں. یہ مسائل ذرا ذہن میں رکھ لے. ہماری خواہش ہے، ایک ادھر سے حکم ہے، اپنی خواہش قربان کر کے حکم پورا کریں گے. اصل یہ قربانی ہے. ہماری خواہش ہے میں حج کر لوں، فرض ادا ہویا ہوا ہے لیکن حج کا ثواب بڑا ہے. لیکن ایک مریض مر رہا ہے، اس کی موت و حیات کا مسئلہ ہے، تو نے حج چھوڑ دیا، اس کے پر پیسے لگا دیے، تجھے کئی حج کا ثواب مل گیا، پوری انسانیت بچانے کا اجر ملا. اس میں وہ بھی سارے لوگ ہیں جو حج پہ گئے ہوئے ہیں. اب ادھر یہ حکم ہے، خواہش کیا ہے میں مکہ مدینہ جاؤں، میں حج کروں، میں طواف کروں، میں صفا مروہ جاؤں. لیکن ادھر معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نفل ہے اور کسی کی جان بچانا فرض ہے، تو نفل کو چھوڑ کے فرض پہ آ گیا، اللہ نے تجھے کئی نفلوں کا ثواب دیا. یہی عمرے میں بات ہے. یہ ہے ایک ہماری خواہش ہے میں ہر مہینے جاؤں، ہر سال جاؤں، ہر 6 ماہ بعد جاؤں. اور ایک ہی ہے، ایک مرتبہ کر لیا بس سنت ادا ہو گئی ہے، اب جو فرائض ہیں ان کے بارے میں غور کر. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. یہ بڑا گہرا جملہ ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ہوا کے پیچھے، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا. آگے اس کا انجام ذکر کیا، فرمایا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے داؤد، اندازہ کریں نبی کو کہا جا رہا ہے، میں اور آپ کس بات کی بولی گی؟ یہ اس نبی کو کہا جا رہا ہے جو صاحب شریعت، پیغمبر، رسول، جو معصوم، جو اللہ کی ہر وقت حفاظت میں، جن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے، جن کے قریب گناہ جا نہیں سکتا، اور مجھے حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جاتا. ان کو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم خواہش کی طرف گئے تو یہ تمہیں گمراہ کر دے گی، اللہ کے راستے سے روک دے گی. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیا کر دے گی؟ بولو، ہاں روک دے گی. اور پھر اگر تم اللہ کے راستے سے روک گئے تو کیا ہوگا؟ آگے بھی ذکر کر دیا، فرما ہوگا پھر یہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ. اے داؤد، وہ لوگ جو خواہشوں کے پیچھے چل کے، اور خواہش ان کو اللہ کے راستے سے روک دیتی ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ثواب نہیں ہوتا کہ وہ غلط فہمی میں رہیں کہ ثواب ملے گا، ان کے لیے عذاب ہے. اور اللہ فرماتے شدید ہے. اللہ کا شدید میرے اور آپ کے تصور سے بالا تر ہے، یاد رکھنا، تصور سے بالا تر ہے. شدید فرمایا، اور پھر فرمایا اس کا وبال کیا ہوتا ہے؟ بما نسوا یوم الحساب. دنیا کے اندر اس کا وبال ہی ہوتا، آخرت میں تو عذاب ہے. دنیا کے اندر وہ بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے جو خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ حساب کے دن کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. بس وہ خواہشوں میں پھر یوں ہو جاتا ہے کہ بس خواہش ہی خواہش ہے اور تو کچھ بھی نہیں. بات بڑی واضح ہو گئی. اب اس کو جتنا مرضی پھیلاؤ، سمجھدار کے لیے العاقل تکفیل ہے اشارہ. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. اللہ نے مخاطب داؤد علیہ السلام کو کیا، حقیقت میں یہ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ یہ زبور کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے.
سارے بولو کس کی بات ہے؟ ہاں زبور کی بات ہوتی تو منسوخ تھا. ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے بھائی، پہلی کتاب ہے، پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. یہ پہلی کتاب میں نہیں، یہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی، قرآن میں ذکر کر کے مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا. اور یہ یاد رکھنا، مروان اس کے چاروں بیٹے خلیفہ، آگے قوم قبیلہ یہ بنو امیہ کے، ان میں سے ایک گزرا ہے ولید بن عبد الملک، 36 مربع میل پر حکمران تھا. کسی اہل علم نے نصیحت کر دی، کسی اہل علم نے کہ بادشاہ سلامت خواہشوں سے بچ کے رہنا، جلال میں آ گئے، مجھے نصیحت کر رہے تجھے پتہ نہیں 36 لاکھ مربع زمین پر حکمران ہوں. تو اہل علم بھی اہل علم تھے جی، اللہ سے ڈرنے والے نے کہا بادشاہ سلامت تسی کی ہو، یہی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ نے تو پیغمبر رسول داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ نصیحتیں کی ہیں، اگر آپ کو کر دی ہے تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گردن اس کی جھوکی، مسلمان تھا ٹھیک ہے، کمزوری ہوگی، ساتھ ہی گردن جھوکی، جواب کوئی نہیں آیا. تو مجھے اور آپ کو بھی کوئی نصیحت کر دینا تو بس ذرا ہمیں بھی گردن جھکا لینی ہے. ہم نے آگے جملہ نہیں بولنا اپنی تو اوقات دیکھ، نہیں، اوقات سب کی ایک ہی ہے، منی سے پیدا ہوئے ہیں اور سب کے اندر اس وقت پخانہ پیشاب بھرا ہوا ہے، مرنے کے بعد سب نے مر جانا، پھٹ جانا ہے. اوقات تو ایک ہی ہے، باقی انجام کیا ہے وہ رب کو پتا ہے، مقام کیا ہے وہ رب کو پتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.